الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو اسٹوڈنٹس، السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا ویکسین کیا ہوتی ہے، اور ہم ابھی اپنے اس لیکچر میں ویکسین کے ٹائپس کے بارے میں اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ویکسین کو سمجھیں گے۔ ویکسین ایک اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے جس کو استعمال کر کے پیتھوجنس کو کل کیا جاتا ہے یا پیتھوجنس کو باڈی کے اندر سے ریموو کیا جاتا ہے۔ مطلب ویکسین کیا ہوتی ہے؟ ایک لیکوڈ فارم ہوتی ہے جس کو استعمال کر کے ہماری باڈی کے اندر سے مائکروبس، مائکرو آرگنزم جو ہماری باڈی کے لیے ہارمفل ہوتے ہیں، ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ریموو کیا جاتا ہے۔ اب ویکسین کی ہم بات کریں تو ویکسین کی 4 ٹائپس ہوتی ہے، صحیح ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ 4 ٹائپس ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ایٹینویٹڈ ویکسین کہا جاتا ہے، نمبر 2 ان ایکٹیویٹڈ ویکسین، نمبر 3 کانجوگیٹڈ ویکسین، اور نمبر 4 ڈی این اے ویکسین۔ ڈی این اے ویکسین کی ہم یہاں پہ بات کریں تو اس کے اوپر کام ابھی چل رہا ہے، یہ صحیح سے ابھی ڈسکور نہیں ہوئی ہے، صحیح ہے؟ جب یہ کمپلیٹلی ڈسکور ہوگی تو ہم اس کے بارے میں بات کر لیں گے۔ ابھی ہم اس کو ریموو کرتے ہیں اور باقی تینوں کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، صحیح ہے؟ یعنی ڈی این اے ویکسین ابھی تک کیا ہوئی ہے، مکمل طور پر اس کے بارے میں صحیح سے تحقیق نہیں ہوئی ہے، ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے، صحیح ہے؟ تو سب سے پہلے اٹینویٹڈ ویکسین کیا ہوتی ہے؟ ویکسین تو ہم نے پڑھا ایک لیکوڈ ہوتی ہے، ایک اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے جس کو استعمال کر کے باڈی کے اندر سے جو ہارمفل پیتھوجنس ہوتے ہیں ان کو ریموو کیا جاتا ہے۔ اب پھر آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے کچھ اقسامس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ایٹینویٹڈ ویکسین کہا جاتا ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ ویک فارم آف پیتھوجن۔ سب سے پہلے ہم ویکسین کی ہی ہم بات کریں تو اب بہت سے اسٹوڈنٹس کو صحیح طریقے سے ویکسین کی ڈیفائن ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے، ویکسین ہوتی کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ویکسین کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ یہ پیتھوجنس ہی تو ہوتے ہیں جن کو کیا کیا جاتا ہے، ہماری باڈی کے اندر انٹریکٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہماری امیونٹی کیا ہو جائے؟ ایکٹیو ہو جائے، صحیح ہے؟ تو پھر یہاں پہ ایٹینویٹڈ ویکسین اس کی ایک ٹائپ ہے، اس میں کہتا ہے ویک فارم آف پیتھوجن انجیکٹڈ۔ اب اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ جو ویک فارم پیتھوجن کی ویک فارم کو کیا کیا جاتا ہے؟ باڈی کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ ہماری باڈی کے اندر جائے تو ہماری باڈی کیا کر سکے؟ ان کو پہچان سکے اور ان کے خلاف اپنی امیونٹی کو ایکٹیو کرے، صحیح ہے؟ یعنی کیا ہو جائے؟ وہ ایکٹیو ہو جائے گی تو دوسرے پیتھوجنس کے خلاف بھی وہ کیا کر سکے گی؟ مقابلہ کر سکے گی، صحیح ہے؟ تو اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ ویک فارم آف پیتھوجن کو ہماری باڈی کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کی کچھ ایگزامپل ہے۔ ایک میزالس ویکسین کہا جاتا ہے، بیکٹیریا ہماری باڈی کے اندر کیا کرتا ہے؟ کوز کرتا ہے ایک بیماری، جس کے لیے کیا میزالس ویکسین استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ممپس ایک ویکسین ہوتی ہے۔ اس کے بعد روبیلا ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ویکسین ہے۔ اس کے بعد او پی وی ہمارے پاس ویکسین ہے، تاکہ ان ویکسین کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ ویک فارم آف پیتھوجنس موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ہمارے پاس ان ایکٹیویٹڈ ویکسین۔ سب سے پہلے ایٹینویٹڈ ویکسین میں ہم نے کیا کیا تھا؟ ویک فارم آف پیتھوجن کو انجیکٹ کیا تھا، جبکہ جو ان ایکٹیویٹڈ ویکسین میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جو مرے ہوئے پیتھوجنس ہوتے ہیں ان کو ہماری باڈی کے اندر کیا کرتے ہیں؟ انجیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری امیونٹی ایکٹیو ہو جائے۔ جیسا کہ ہمارے پاس پولیو ویکسین ہوتی ہے جس کو پولیو وائرس کے خلاف لگایا جاتا ہے، ہیپیٹائٹس اے ہوتی ہے، اس کے بعد ریبیس۔ ان بیماریوں کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ان ایکٹیویٹڈ ویکسین کو کیا جاتا ہے۔ ان ایکٹیویٹڈ ویکسین کیا ہوتی ہے؟ ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آلریڈی جو پیتھوجنس ہوتے ہیں وہ کل ہوتے ہیں۔ ایٹینویٹڈ ویکسین کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو پیتھوجنس ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کیا ہوتے ہیں؟ پیتھوجنس کل نہیں ہوتے ہیں، جبکہ ان کی جو کیا ہوتی ہے؟ بہت کم تعداد میں کیا کیا جاتا ہے؟ باڈی کے اندر انٹر کیا جاتا ہے، صحیح ہے؟ ان میں یہ باڈی کے اندر بیماری کاز کر سکتے ہیں، ان کا نقصان بھی ہے، لیکن ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے کانجوگیٹڈ ویکسین۔
اب جو کانجوگیٹڈ ویکسین ہوتی ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے، اسپیسیفک پیس یا پارٹ آف پیتھوجن کو کیا کیا جاتا ہے، باڈی کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اب اوپر والی ویکسینوں کی ہم بات کریں تو بہت سے مجموعے کو کیا جاتا ہے، باڈی کے اندر انٹر کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ زیادہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ صرف ایک اسپیسیفک پیس یعنی چھوٹے سے پارٹ کو کیا کیا جاتا ہے، پیتھوجنس کے ہماری باڈی کے اندر کیا کیا جاتا ہے، انٹر کیا جاتا ہے، تاکہ ہماری باڈی کی امیون سسٹم ایکٹیو ہو جائے اور ہماری باڈی کے اندر سے ان مائکروبس کو کل کرے۔ صحیح ہے، تو اس کے لیے ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ہے، اور انفلوزا یعنی یہ زکام کے لیے کیا ہوتی ہے، فلو کھانسی کے لیے ہمارے پاس بھی ویکسین ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے ڈی این اے ویکسین کی بات کی، تو ڈی این اے کی ویکسین ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی ہے، جب یہ ڈسکور ہوگی تو ہم اس کے اوپر بات کر لیں گے۔ ہمارے پاس ویکٹرز، اب ویکٹرز کی ہم بات کریں تو ویکٹرز کون سے جاندار ہوتے ہیں؟ ویکٹرز آر اینیملز دیٹ ٹرانسفر مائکروبس آف ہوسٹ ٹو اندر باڈی ای جی انسیکٹس مائکروبس۔ ویکٹرز ہمارے پاس انسیکٹس ہوتے ہیں، حشرات ہوتے ہیں، ماسکیٹوس ہوتے ہیں، ڈینگیوس، ڈوگس بھی اس کے اندر آتا ہے، کیٹس بھی۔ اب ڈوگس ہمارے پاس، ہم انسیکٹس کی بات کی تو ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ ان میں مکھیاں ہوتی ہے، صحیح ہے، یہ کیا کرتی ہے، بیماریوں کو ایک پرسن سے دوسرے پرسن تک کیا کر سکتی ہے، یہ ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ ماسکیٹوس ہوتے ہیں جو کاٹنے کی وجہ سے کیا کر سکتے ہیں، اپنے ہوسٹ سے دوسرے ہوسٹ کے اندر یہ زہریلے مادے کو کیا کر سکتے ہیں، انٹر کر سکتے ہیں دوسرے ہوسٹ کے اندر۔ اب ڈوگ کی ہم بات کریں تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس کے ذہن میں سوال ہوتا ہے ڈوگس کے اندر کون سا وائرس پایا جاتا ہے۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، زیادہ تر کتے جب کاٹتے ہیں تو بعد میں ویکسین لگوائی جاتی ہے، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ یہ کیوں لگوائی جاتی ہے؟ کتے کے کاٹنے کی وجہ سے ریبیس نام کی ایک بیماری کیا ہوتی ہے، پھیل جاتی ہے۔ اگر اس ریبیس کے خلاف ویکسین نہ لگوایا جائے تو یہ باڈی کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے سائمپٹمس اسی ٹائم شو نہیں ہوتے ہیں۔ یہ لائف میں جب لائف گزرتی جاتی ہے تو اس کے سائمپٹمس وغیرہ باڈی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیٹس ہوتی ہے، کیٹس بھی جب ہمیں کاٹتی ہے اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتے ہیں، زہریلے مادے پھیل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈینگیو فیور تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، ڈینگی بھی ایک وائرس ہوتا ہے، یہ اس کی وجہ سے ڈینگی ہوتی ہے۔ اب ڈینگی کی بات کریں تو ڈینگی کے اندر جو فیمیل مادہ ہوتی ہے ہمیشہ اس کے جو کاٹنے کی سبب بنتی ہے، صحیح، یعنی کیا کرتی ہے، فیمیل مادہ ہمیشہ، یہ ڈینگی وائرس ہوتا ہے وہ فیمیل جو ڈینگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس فومائٹس، اب یہ فومائٹس کی ہم بات کریں تو یہ پیشنٹس کے اوپر بات ہو جاتی ہے، مطلب ایک پیشنٹ کے جو استعمال شدہ سامان ہوتے ہیں اس کو فومائٹس کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو پیشنٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے، فومائٹس سے کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا موبائل فون بھی فومائٹس میں آتا ہے، پیشنٹ کا بسترا، اس کا کپڑے، اس کے بعد اس کا بیڈ، سب کچھ جو مریض کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ سب اشیاء، وہ سب چیزیں فومائٹس کہلاتی ہیں، صحیح ہے اسٹوڈنٹ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یو ٹی آئی، یورینری ٹریکٹ انفیکشنز۔ یہ کیا ہوتے ہیں، کڈنی کے اندر انفیکشنز ہوتے ہیں، کڈنی کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، ایک وائرس ہوتا ہے، ای کولائی نام کا ایک بیکٹیریا ہے، زیادہ تر جو بیماریاں ہوتی ہے وہ اسی کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، پھیل جاتی ہے۔ دا انفیکشن آف کڈنی از کالڈ کیا کہا جاتا ہے، پائلینوفرائٹس اس کو کہا جاتا ہے، اٹ از کالڈ ای کولائی۔ مطلب کڈنی کے اندر جو انفیکشن ہوتی ہے وہ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، ای کولائی کی وجہ سے، اور اس انفیکشن کو پائلینوفرائٹس کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، پی پی ای، پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ، مطلب ہر شخص کی جو
पर्सनल प्रोटेक्टिव, अपनी जो प्रोटेक्टिव के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती है उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहा जाता है। इनमें हमारे पास क्या होता है, फेस मास्क आता है, उसके बाद ग्लव्स वगैरह आते हैं, इसमें सैनिटाइज़र्स, डिटॉल, सही है, ये सब चीज़ें क्या होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आती हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आप लोग हमारे चैनल को कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।